نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورہ نور آیت نمبر 46 یہاں سے ترجمہ دیکھیں گے پہلے. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد انزلنا تحقیق کے ہم نے نازل کیا ہے آیتیں. لقد کے معنی البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کیا، ٹھیک ہے. آیتیں مبینات کے معنی واضح، روشن، ٹھیک ہے، صاف صاف یا پھر کھلا اس طریقے کے معنی آتے. واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. صراط کے معنی راستہ، مستقیم سیدھے راستے کی طرف. تحقیق کہ ہم نے نازل کیا ہے آیتوں کو واضح، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. چلیے اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 47. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وبالرسول اور رسول پر. آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالرسول اور رسول پر، ٹھیک ہے. یعنی وہ لوگ کے معنی یہاں پر منافق مراد ہے. یقولون اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی یا پھر حکم مانا. ثم پھر، یتولا وہ پھر گئے یعنی منہ پھیر لیے، پلٹ گئے، یہ معنی ہے. تولا کے معنی ہوتے ہیں پھر جانا، منہ پھیر لینا، ٹھیک ہے، پیٹ پھیر لینا، اس طریقے کے معنی آتے ہیں. ثم یتولا پھر وہ پھر گئے یا پھر منہ پھیر لیے. فریقن ایک گروہ یا پھر ایک جماعت، منہم ان میں سے، من بعد اس کے بعد، ذالک یہ، وما اولئک اور وہ نہیں ہیں، بالمؤمنین ایمان لانے والے، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. پورا ترجمہ دیکھیے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور ہم نے اطاعت کی، پھر وہ پھر گئے، پھر ان میں سے ایک جماعت پھر گئی اس کے بعد، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اگلی آیت. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذَا اور جب وہ بلائے جاتے ہیں یا پھر جب وہ پکارے جاتے ہیں. دعا کے معنی بلانا ہوتا ہے، یہاں پر ہے دعو یہ جو ہے مجہول کا صیغہ ہے. مجہول یعنی پیسو وائس جو ہم بولتے بلایا جائے، ٹھیک ہے. دعو بلایا جاتا ہے، اللہ اللہ کی طرف، ورسول ہی اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کر دے. لیحکم لی کے معنی تاکہ، یحکم فیصلہ کر دے. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بینہم ان کے درمیان، اذا جب یا پھر اچانک. اذا کے معنی یہاں پر ناگہاں یا پھر اچانک ہے، ٹھیک ہے. فریقن ایک جماعت، منہم ان میں سے، معرضون منہ پھیر لیتا ہے یا پھر اعراض کرتے ہیں. اعراض کے معنی اگنور کرنا، ٹھیک ہے، منہ پھیر لینا، یہ معنی آتے ہیں. جیسے تولا کے معنی بھی وہی ہے نا، اسی طریقے سے یہ معنی آتے ہیں معرضون کے بھی، منہ پھیر لیتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. اور جب بلایا جاتا ہے ان کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، اچانک ایک گروہ ان میں سے اعراض کرتے ہیں یا پھر منہ پھیر لیتے ہیں. اگلی آیت. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. وَإِن اور اگر، یکن ہو، لہم ان کے لیے، یعنی جب پچھلے آیت میں کیا تھا، اگلے کہ ان کو جو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو وہ اعراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر، وَإِن يَكُن اور اگر، یکن ہو، لہم ان کے لیے، الحق حق،
یعنی اگر ان کا کوئی حق ہے اس میں، یعنی اگر ان کو جب بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اس میں ان کو فائدہ ہے کوئی، یہ مراد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ لہم ان کے لیے الحق کو حق ہے، یأتو الیہ تو وہ آتے ہیں اس کی طرف، کس کی طرف؟ رسول کی طرف، مذعنین گردن جھکا، یعنی فوراً قبول کر کے فوراً بھاگ کر چلے آتے ہیں اگر ان کا اس میں کوئی فائدہ ہے تو، ٹھیک ہے، یہ ہے مراد۔ ایک منٹ، جی، وَإِن یکن اور اگر ہو لہم ان کے لیے الحق حق، یعنی ان کا کوئی فائدہ ہو اس میں، تو یأتو الیہ تو وہ آتے ہیں اس کی طرف مذعنین گردن جھکائے، ٹھیک ہے، یعنی گر پڑھ کر قبول کر کے فوراً تیز تیز آتے ہیں۔ لیکن جب ان کو پچھلے آیت میں کیا تھا، جب ان کو بلایا جاتا اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ لیکن جب ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اس میں، منافقین کا تذکرہ ہے یہاں پر، تو اسی لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ لیکن جب ان کا فائدہ ہوتا ہے کچھ تو کیسے آتے ہیں وہ؟ فوراً قبول کر کے تیز تیز چلے آتے ہیں، مذعنین گردن جھکائے، ٹھیک ہے، گردن جھکائے قبول کر کے فوراً چلے آتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 50، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں، کے معنی کیا، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، قلب کی جمع ہے قلوب، ٹھیک ہے، تو افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، روگ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں یہاں پر کہ کیا ان کے دلوں میں، یعنی منافقوں کے دلوں میں کیا بیماری ہے، ام یا ارتابو، ام ارتابو کے معنی، ام یا ارتابو کے معنی وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، تو اسی سے ہے یہ بھی، ارتابو کے معنی شک میں پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یا یخافون خوف سے، اور یخافون کے معنی وہ ڈرتے ہیں، ان کہ یحیف اللہ کہ اللہ ان پر ظلم کرے گا، ٹھیک ہے، یحیف اللہ اللہ ظلم کرے گا، علیہم ان پر، ورسولہ اور اس کا رسول، یعنی سوال کر رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا پھر وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا، بلکہ اولئک وہی لوگ ہیں، ہم وہی ظالمون ظالم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود آگے جواب دے رہے ہیں کہ بلکہ وہی ظالم ہے، ٹھیک ہے، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے یا پھر بیماری ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا، بلکہ وہی لوگ ظالم ہیں یا پھر بے انصاف ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 51، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ انما بے شک یا پھر اس کے سوا نہیں، کانا ہے، قولا بات، قول کے معنی بات، اب یہاں پر مومنین کا تذکرہ ہے، اس کے سوا نہیں کہ بات ہے المؤمنین مومنون کی، کہ اذا جب دعو او بلائے جاتے ہیں الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بینہم ان کے درمیان، ان کے یا پھر تو کیا کہتے ہیں ایمان والے، جب ایمان والوں کو بلایا جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کر دے، تو یقولو وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے حکم مانا یا پھر ہم نے اطاعت کی، ٹھیک ہے، واولئک اور وہی لوگ، ہم وہی المفلحون فلاح پانے والے یا پھر کامیاب ہونے والے، مراد کو پہنچنے والے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مومنون کے بارے میں ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ فیصلہ کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ہم وہی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، ٹھیک ہے۔ اگلے آیت دیکھیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ ومن اور جو کوئی یطع اللہ اطاعت کرے اللہ کی، یطع اطاعت کرے اللہ اللہ کی،
ورسولہ اور اس کا رسول یعنی اس کے رسول کی اطاعت کرے، ویخشا اور ڈرے اللہ سے، ویتقہ اور پرہیزگاری کرے، فاولئک پس وہی ہیں وہی الفائزون کامیاب ہونے والے۔ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ڈرے اللہ سے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بس وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس آیت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 4 شرطیں رکھی ہیں۔ جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے، پرہیزگاری والی زندگی گزارے، تو یہ 4 چیزیں ہیں کامیابی کے لیے، یعنی کامیاب ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ جی اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 53، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسمیں کھائی۔ کون؟ اب یہاں پر پھر دوبارہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسمیں کھائی، باللہ اللہ کی، جہدَ ایمانہم، جہدہ کے معنی پختہ یا پھر بہت زیادہ زوردار، ایمانہم ان کی قسمیں، یعنی اپنی زوردار قسمیں وہ کھاتے ہیں، لئن کہ اگر، البتہ اگر، امرتہم آپ حکم دے انہیں، لیخرجن تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے، قل آپ کہہ دیجئے، لا تقسموا تم قسمیں نہ کھاؤ، طاعت معروفہ یعنی اطاعت کے معنی اطاعت، معروفہ بھلی یا پھر پسندیدہ، یعنی اطاعت کرنا زیادہ بہتر ہے تمہارا یہ قسمیں کھانے سے، یہ ہے مراد یہاں پر، یعنی تم قسمیں مت کھاؤ، اطاعت جو کرنا ہے میری وہ بھلی طریقے سے، اچھی طریقے سے اطاعت کرو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر باخبر ہے یا پھر خبر رکھتا ہے، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، زوردار قسمیں، البتہ اگر آپ حکم دیں انہیں تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے، قل آپ کہہ دیجئے، لا تقسموا تم قسمیں مت کھاؤ، اطاعت بھلی اطاعت یعنی پسندیدہ اطاعت بہتر ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ جو قسمیں کھاتے ہیں منافقین، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اطاعت کرو جو کرنا ہے، جو زیادہ بہتر ہے، پسندیدہ بات ہے۔ صرف زبان سے قسمیں کھانا کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ جی اگلی آیت دیکھیے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، فَإِن تولوا پس اگر وہ منہ پھیر لیے یا پھر پس اگر تم منہ پھر گئے یا پھر روگردانی کرے، فَإِنَّمَا پس بے شک علیہ اس پر، ما حمل جو کچھ بوجھ ڈالا گیا، یعنی پس اسی پر ہے جو کچھ بوجھ ڈالا گیا، وعلیکم اور تم پر ہے، ما حملتم جو بوجھ تم پر ڈالا گیا، وَإِن تُطِیعُوهُ اور اگر تطیعوہ تم اطاعت کرو گے اس کی، ٹھیک ہے، اس کی یعنی کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تہتدو تم راہ پالو گے، تم ہدایت پالو گے، وما علی الرسول وما اور نہیں ہے، علی الرسول رسول پر، الا سوائے، البلاغ المبین بلاغ کے معنی پہنچانا، پہنچا دینا، مبین صاف صاف کھلا کھلا، ٹھیک ہے، واضح۔ تو آپ کہہ دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم پھر گئے پس ان پر ہے جو کچھ بوجھ ان پر ڈالا گیا، اور وعلیکم ما حملتم اور تم پر ہے جو کچھ بوجھ تم پر ڈالا گیا، یعنی اگر وہ نہیں بھی مانے منافقی اطاعت نہیں کرے تو ان پر ہے جو بھی، یعنی اس کی سزا بھگتنی ہے وہ ان پر ہے، اور تم پر جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، یعنی تمہارے اعمال کا بوجھ تم کو اٹھانا ہے، ان کے اعمال کا بوجھ ان کو اٹھانا ہے، یہ ہے مراد۔ وَإِن تُطِیعُوا اور اگر تم اطاعت کر لو گے تو کیا ہوگا؟ تم راہ پالو گے، تم ہدایت پالو گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیا ہے، صرف پہنچا دینا ہے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور نہیں ہے رسول پر مگر کھلا کھلا صاف صاف پہنچا دینا۔ رسول کا کام تو صرف کیا ہے؟ نبی کا کام تبلیغ کرنا ہے، پہنچا دینا ہے، جو بھی حق بات ہے اس کو پہنچا دینا ہے، آگے عمل کرو یا نہ کرو یہ تم پر ہے۔
تم پر منحصر ہے، تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جو عمل کرے گا وہ وہ اس کے لیے بہتر ہے، جو عمل نہیں کرے گا اس کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. تو اتنی آیتوں کا ترجمہ ہو گیا، آیت نمبر 54 تک. انشاءاللہ تفسیر اس کی دیکھیں گے، مختصر ہی ہے، زیادہ نہیں ہے. کل تھوڑی ہی آیتیں اب ہماری انشاءاللہ سورت ختم ہونے، انشاءاللہ یہ ہفتہ یا اگلے ہفتے تک انشاءاللہ ختم کر لیں. اور 10 آیتیں ہیں بس سورہ نور مکمل ہونے کے لیے. چلیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.